آج ایک انتہائی عبرتناک واقعہ سنیں اور سوچیں کہیں ہم بھی تو ان گناہوں میں ملوث نہیں ہیں۔ الروض الفائق ایک عربی کتاب ہے، اس کے مصنف نے بڑا ہی ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ ایک بڑے مشہور مؤذن گزرے ہیں، اور بڑی جامع مسجد میں جو ہے وہ سالوں تک جو ہے اذان دیتے رہے، بڑی خوبصورت ان کی آواز تھی۔ وہ واقعہ سناتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر تھاڑے مار مار کے رو رہا تھا، روتا رہا۔ مجھے اس کو دیکھ کے رونا آ گیا۔ کہنے لگے میں اس کو دیکھتا رہا، جب وہ رو کے دعا کر کے فارغ ہوا تو میں نے کہا بھائی تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ مجھ سے تو تمہارا رونا دیکھا نہیں گیا، تمہیں دیکھ کے مجھے خود رونا آ گیا۔ اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میرے 2 بھائی تھے، ایک بھائی 40 سال جوانی کے بعد 40 سال تک عبادت کرتا رہا، اور جب وہ مرنے لگا تو وہ کہنے لگا میں اسلام کو نعوذ باللہ نہیں مانتا، اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ پھر کہنے لگا میرا دوسرا بھائی وہ 30 سال تک جو ہے مؤذن رہا اور اذان مسجد میں دیتا رہا، نماز کا جماعت سے اہتمام، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام۔ وہ کہنے لگا کہ میرے اس بھائی کا بھی انتقال جو ہے کفر پہ ہوا، اس نے موت کے وقت کہا کہ میں اسلام کو نعوذ باللہ نہیں مانتا۔ ڈاکٹر نور احمد نور ملتان کے ایک بڑے تبلیغی ڈاکٹر ہیں، کہنے لگے میرے سامنے 100 لوگوں کی موت ہوئی، سب کو پتا تھا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جس کی موت ہو آخری وقت میں اس کے سامنے ہوں۔ میں لوگوں کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتا، میری کوشش کے باوجود صرف 5 لوگوں نے کلمہ پڑھا، صرف 5 لوگوں نے۔ اب عبداللہ بن احمد مؤذن جو ہے وہ کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بھائی کا گناہ کیا تھا؟ کہنے لگے کہ وہ عورتوں میں اور مردوں میں، یعنی ایسے بچے جن کی داڑھی نہ نکلی ہو، جو مثل لڑکی ہوتے ہیں، کہ وہ ان میں دلچسپی لیتے تھے۔ میرے عزیزوں، آج اس زمانے میں میرے پاس بھی ایک انٹرویو کے لیے آیا ایک میڈیا کا بندہ، اللہ کی قسم اس نے ایک ایکٹر کا بتایا، بولا مولانا یہ شادی شدہ ہے، اور میں آپ کو گارنٹیڈ جو ہے نا آپ کو درجنوں گواہی دے سکتا ہوں کہ اس کی عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے بلکہ مردوں میں دلچسپی ہے، وہ قوم لوط کے فعل میں مشہور ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ ایک بڑی میڈیا کمپنی، میں نام نہیں لے سکتا، اس نے کہا وہ پہلے کسی کو رکھتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ تم گے ہو؟ جب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں گے ہوں اور مجھے مردوں میں دلچسپی ہے عورتوں میں نہیں ہے، تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے ملازمت میں۔ یہ میں ابھی پچھلے ہفتے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے کہنے لگا کہ میرے ساتھ مولانا واللہ، میں نے کہا اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ تم جھوٹ، تو کہہ رہے گا نہیں مولانا، میرے ساتھ جو 3 لڑکیاں پڑھتی تھیں ان تینوں لڑکیوں کے آپس میں ریلیشن ہے، ان کو مردوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے قوم لوط 3 عذاب آئے، جبرائیل جو ہے، ایک تو فرشتے نے چیخ ماری، لوگوں کے کان کے پردے پھٹ گئے، پھر جبرائیل نے پر زمین میں ڈالا، اس کو پہلے آسمان تک لے کے گئے، پوری بستی کو الٹ دیا، پوری بستی کو پر میں سے اٹھایا، پہلے آسمان پہ لے کے گئے، پھر الٹ دیا، پھر پتھروں کی بارش ہوئی، صرف کس لیے کہ قوم لوط۔ اور ہم لوگ قوم لوط کے فعل سے آگے نکل چکے ہیں۔ وہاں عورتوں میں ملوث نہیں تھی، صرف مرد میں ملوث تھے۔ سوچے قوم شعیب کیا کرتی تھی، وہ تجارت میں ڈنڈیاں مارتی تھی۔ ہم قوم شعیب سے بڑے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا 2 نمبر ہیں، ہماری منافقت ان سے کئی گنا زیادہ عروج پر ہے۔ ہم ڈنڈی مارنے میں، ابھی وہاں جماعت گئی یمن میں یا کہیں، تو وہ تبلیغی کا اس نے گریبان پکڑ لیا دکاندار نے، بولا تم پاکستانی؟ اس نے کہا، بولا تم سے میں دیسی گھی منگوایا تھا، اس نے کہیں KPK سے یا پنجاب سے، تو اس نے کہا میں نے 40 ٹن منگائے، صحیح نکلے، دوسرے 40 منگائے، بولا سب میں نیچے بجری تھی اور اوپر دیسی گھی تھا۔ بولا تم لوگوں نے میرے حرام کے جو ہے نا میرے پیسے تم لوگوں نے لیے اور مجھے جو ہے نا کلاش کر دیا، جو میری جمع پونجی تھی تم پاکستانیوں کی وجہ سے وہ میری جو ہے ضائع ہو گئی۔ اب وہ یہاں آ کے کیس کرے گا، کیا کرے گا آپ مجھے بتائیں۔ تو ہم لوگ تو اللہ معاف کرے، الامان والحفیظ، تبلیغ والے بھی محنت کر کے تھک گئے، دعوت اسلامی والے بھی محنت کر کے تھک گئے،
ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی درس قرآن سناتے رہے، لیکن ہماری قوم دیکھیں ابھی بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں 30-40% لوگ، میں اچھا گمان کر کے کہہ رہا ہوں، ایماندار ہیں، کیونکہ جن کو 1-1 کروڑ روپے دیا جائے کہ یار اس کی حفاظت کرنا، اور تو وہ جو ہے اس میں سے کچھ ضائع نہیں کریں گے۔ باقی 50% ہماری قوم، 60% 2 نمبر ہے۔ سب کو پتہ ہے، جس کو موقع ملتا ہے وہ ہاتھ مارتا ہے۔ تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قرآن کی آیت ہے کہ 2 چیزیں جب تک جو ہیں اس قوم میں ہوں گی، اے نبی آپ ان میں موجود ہیں، ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر جو ہے عذاب نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ میری قوم پر اجتماعی عذاب نہ آئے، جیسے دوسری قومیں پوری کی پوری ہلاک ہو گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ کی قسم ہم بچے ہوئے ہیں، اور ہمیں تو آگے دجال کا فتنہ، یاجوج ماجوج کا فتنہ، دابۃ الارض، زمین کا جگہ جگہ سے دھسنا، پھر ایک جو ہوا چلے گی جس سے لوگوں کا سانس جو ہے بند ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے، کوشش کریں، وقت ہے، ابھی آپ زندہ ہو، ابھی آپ توبہ کر سکتے ہو۔ کتنے نوجوان اس حالت میں چلے گئے کہ آج میں توبہ کر لوں گا، بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا، اور کیا ہوا؟ اچانک موت آ گئی۔ اب تو 25 سال کے بندے کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ تو بھائی کوشش کرو کہ ابھی اسی وقت اپنے حرام کاموں سے توبہ کرو، اور رات کو سوتے وقت یہ منوس اینڈرائڈ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو بھائی کوشش کرو کہ مجھے سوشل میڈیا کی وجہ سے مجبوراً رکھنا پڑتا ہے، مجھے کتابوں کا شوق ہے، ساری کتابیں، کئی ہزار کتابیں میری اس میں موجود ہیں، تو میری ایک مجبوری ہے۔ تو بھائی جس کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، گناہوں سے بچو، موبائل کے غلط استعمال سے بچو، اور رات کو سوتے وقت لازماً 100 مرتبہ استغفار کر کے، اس زمانے میں ہر بندہ سوتے سوتے استغفار کر کے سوئے، ندامت کے ساتھ سوئے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مجھے کلمے پہ موت عطا فرما۔ کوشش کریں، آپ چاہتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، وہ توبہ کریں، ان کے دل کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔